ابھی آنے والا ہے کل کا دن، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بر جوانہ سیل کن حرف مرا، بہر شاہ پایا کن جرف مرا۔ نوجوانوں کے لیے خدایا میرے کلام کو آسان کر دے، اور میرا جو سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، گہرا سمندر ہے، ان کے لیے اسے پایاب بنا دے، اتنا کہ ان کے ٹخنوں تک ہی پانی آئے کہ اس میں ڈوبنے کی بجائے اس میں سے گزر جائیں۔ تو ان کی یہ بڑی تمنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی کلٹ نہیں بنانا چاہتے۔ انہوں نے جو لیکچرز دیے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کے بھی نواچے کے آخر میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ there is no such thing as finality in philosophical thought۔ فلسفیانہ فکر میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج جو نظریات میں اس کتاب میں پیش کروں گا، بالیقین آئندہ زمانوں میں اس سے بھی بہتر نظریات آ جائیں گے۔ لہٰذا ہمارا اصل مقصد کسی چیز پہ ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ علم کی رفتار کو دلچسپی اور سنجیدگی سے واچ کرنا ہے۔ یہ پیغام وہ دیتے ہیں۔ اب یہ کہ بہت سی اس کی شکلیں ہیں، کیا کیا وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان کیا اختیار کریں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ بی یور سیلف، بھائی اپنے آپ میں آئیں، اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، نقالی نہ کریں دوسروں کی، جو خود ہیں وہ اپنے آپ کو پروف کریں۔ برابر ہرچے اندر سینے داری، سرودے نالائیے آئے فغانے، بھائی اب تمہارے سینے میں بھی کچھ تو ہوگا، اس کا سراغ لگا کے اسے باہر نکالو۔ اگر وہ کچھ سرود ہے، نغمہ ہے، تو وہ بھی نکلنا چاہیے، نالا ہے تو وہ بھی نکلنا چاہیے، کوئی آہ و فغاں ہے تو وہ بھی نکلنی چاہیے۔ آپ کو اپنے اندر کی دنیا جو ہے اس کو باہر پیش کرنا ہے کانفیڈنس کے ساتھ۔ ایک تو وہی بی اور سیلف کا سبق کرتے ہیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ نوجوانے را چوبینا بے ادب، روز من تاریخ می گردد جو شب۔ جب میں کسی نوجوان کو بے ادب دیکھتا ہوں تو میری نظر میں دنیا تاریخ ہو جاتی ہے، دل جو ہے وہ رات کی طرح اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی بات ہے۔ ادب نام کی کوئی چیز اب جدید تہذیب میں باقی نہیں رہی، لیکن ادب کے بغیر دیکھیے آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں نا، اسے اس کی امپورٹنس کا احساس ہوگا تو وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے۔ اگر اس کی امپورٹنس کا کوئی احساس ہی نہ ہو تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تو صرف دینے والے کا کمال نہیں ہوتا، لینے والے کے اندر بھی کوئی میگنیٹ ہوتا ہے جو اس میں سے وہ چیزیں برآمد کرتا ہے۔ ادب وہ چیز ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نوجوان بے ادب ہوتا ہے تو میری نظروں میں دنیا تاریخ ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس میں وہ کیا سبق دیتے ہیں؟ دیکھیے ماضی کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ ماضی پرستی کریں، ہر وقت ایک نوسٹیلجیا میں مبتلا ہے، خود کچھ نہیں کرتے، ہمارا ماضی یہ تھا بدرم سلطان بود۔ یہ اقبال کا پیغام نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ماضی آپ کا اگر توانا رہا ہے تو آپ اس سے انسپریشن، اس سے طاقت حاصل کریں اور مستقبل کی طرف جائیں، آنے والے دنوں سے نگاہیں ملائیں۔ چنانچہ ماضی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا بھی ان کا ایک تھیم ہے، جو انہوں نے واگد راہ میں کہا نا، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردہ کو میں گزرے ہوئے کل کے آئینے میں آنے والے کل کی تصویر دیکھتا ہوں۔ تو دوسری چیز وہ نوجوانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی روایات سے، اپنے مذہب سے، اپنی جو نظریات ہیں ان سے اور اپنے ماضی کی درخشانی سے اپنے آپ کو مربوط کریں اور اس کی روشنی میں آگے بڑھیں کانفیڈنس کے ساتھ۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ کلام اقبال کو پڑھیں تو آپ آہستہ آہستہ انہیں کلیسیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا کیا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے بوڑھوں کے بارے میں تو انہوں
کہہ دیا کہ ان سے تو میں نا امید ہو گیا ہوں، یہ اب کچھ نہیں، ان سے امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آپ جیسے نوجوانوں سے انہیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تو میری اس گفتگو کا، جس کو میں کوشش کروں گا کہ اور زیادہ طویل نہ ہو، اس گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو آپ کے لیے علی گڑھ میں انہوں نے سفارش نامہ جب طالب علموں نے پیش کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں گزشتہ چند سال سے صرف اپنے جسد خاکی کا مالک ہوں، صرف میرا جسم، میٹیریل جسم تو میرا ہے، میری روح آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت وقف ہو چکی ہے، نوجوانوں کے لیے۔ اسی طرح نوجوانوں کے بارے میں انہوں نے ایکسپلیسٹلی ایک جگہ کہا ہے کہ میرے نوجوانوں کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ آپ دہریت اور مادیت سے خود کو پاک رکھیں۔ تو یہ چیزیں جو کچھ وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، اسے لینے کے لیے آپ کو اقبال کے دروازے پہ تو جانا پڑے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کر آپ کے اندر انجیکٹ باہر سے کرے گا، صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اقبال سے اپنے آپ کو مربوط کریں، اس لیے کہ آپ ہی لوگ ان کے مخاطب ہیں اور آپ ہی سے انہیں امیدیں اور آرزویں ان کی ساری وابستہ ہیں۔ چنانچہ آپ اب تو دیکھیے فارسی تو درکنار، اب تو اقبال کا اردو کلام سمجھنے کی اہلیت بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اہلیت بیدار نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیزیں امپاسبل نہیں ہیں۔ آپ اپنی اس اہلیت کو بیدار کریں، اقبال کو پڑھنا اور سمجھنا یہ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا حصہ اس کے لیے وقف کریں۔ یہ ایک بہت بڑی غیر معمولی ہمیں خوش قسمتی ہے کہ اقبال جیسا انسان ہمارے درمیان پیدا ہوا اور اس نے اپنی تمام صلاحیتوں کو ہمارے لیے اس نے جو اس کو خیر خواہی کے لیے صرف کیا، اور جو کچھ کہا دیانتداری سے کہا۔ ان کے ہاں علامہ بے شک وہ تھے، لیکن علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ان سے بڑے عالم بھی کسی فیلڈ میں کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیز اقبال کی اصل طاقت ہے وہ ان کا اخلاص ہے۔ اتنا سنسیئر آدمی آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ تو آپ حضرہ اکرم، میرا تو صرف اتنا ہی پیغام ہے۔ انہوں نے بھی علی گڑھ میں جا کر کہا تھا، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہوگا۔ تو وہ یہی ہے کہ آپ اس مختصر سی محفل سے اگر صرف یہ خیال لے کر گھر چلے جائیں کہ آئندہ کے لیے آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں گے، جو چیز آج آپ نہیں جانتے کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن کل آپ اسے جان سکتے ہیں۔ بہت انجانی چیزیں لوگ سیکھ لیتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے تو بہت بڑا ہے۔ میں اب تک کوشش کرتا ہوں کہ جو چیزیں نہیں جانتا انہیں جاننے کی کوشش کروں۔ تو آپ اقبال کے کلام کو پڑھنے کی، اردو فارسی دونوں میں براہ راست پڑھنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور پھر خود ان سے سنیں کہ وہ نوجوانوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔